خلق الانسان من عجل، آدمی جلد باز بنایا گیا ہے۔ اب آدمی جلد باز بنایا گیا ہے کہ جلد بازی کی جو زیادتی ہے اور صبر کی جو کمی ہے، پیچھے صبر کا بھی ذکر پرسوں چوتھ کے بیان میں گزر چکا کہ صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے اور کیا درجات ہیں اور کیا مقامات ہیں صبر کرنے کے۔ اب صبر کی کمی کی وجہ سے اور جلد بازی کی زیادتی کی وجہ سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان جو ہے یہ جلد باز ہے، یعنی جلد بازی جو ہے یہ انسان کی فطرت اور اخلاق کے اندر موجود ہے، اور جلد بازی انسان کے خمیر کے اندر موجود ہے۔ یعنی جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔ اب یہاں جس انسان کا یا جس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد ہے کیا؟ تو مختلف قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے مفسرین ان کے مختلف قول ہیں۔ مثلاً ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں قرآن کریم کے اندر جس انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے انسان کی جنس ہے، انسان ہونا، انسان کو کہا جا رہا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جس انسان کا ذکر ہے اس انسان کا نام جو ہے وہ نضر بن حارث ہے، جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے، جن سے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح ایمان والے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں، اسی طرح جو کفر کے اوپر قائم ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ جو آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے وفادار ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور جو غدار ہیں یا منافق ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہر انسان کے اوپر اس کی جو اس کو اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی مہر اس کے وجود کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ انسان عموماً انسان کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ وفادار ہے، یہ منافق ہے، یہ سچ بولنے والے لوگوں میں سے ہے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے ہے، یہ لوگوں کی خوبیاں بیان کرنے والا شخص ہے، یہ لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا شخص ہے، یہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والا شخص ہے۔ ہر طرح کے لوگوں کا ذکر قرآن کے اندر بیان کیا گیا جن سے۔ اب یہاں جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے ایک تو یہ ہے کہ عموم کے اندر ایک انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ بعض نے کہا یہاں ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس کا ذکر ہے، اور بعض نے کہا کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے جن سے۔ تو امام اسماعیل حنفی فرماتے ہیں کہ بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر لی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اولیاء کی وجہ سے شدید غضبناک، جو میرے نیک لوگوں کے راستے میں روڑے اٹکاتی ہیں یا ان کے ساتھ بغض یا کوئی عداوت یا عناد یا حسد رکھتی ہیں جن سے، فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے ولی کا مقام ہے۔ تو جو بدبخت اللہ کے ولی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ان کا کیا حال ہونے والا ہے۔
اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچانے والا ڈائریکٹ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا اعلان جنگ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی جس شخص سے اللہ کا اعلان جنگ ہے کتنی بڑی لعنت ہے اس شخص کے اوپر مسلط جو کی گئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جلد بازی بات یہ ہو رہی ہے جب اس کافر نے جس نے بھی یہ بات کہی کہ ایسی یہ چیز ہے جس سے انسان اپنی ہلاکت اور بربادی اور عبرت ناک موت کا مطالبہ کرتا ہے جن سے، اور یہ جلد بازی ہی ہے کہ انسان اچھائی کو برائی سمجھ لیتا ہے اور برائی کو اچھائی سمجھ لیتا ہے، اور وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اچھے اور برے پہلو کے اوپر کبھی غور کر ہی نہیں پاتا، غور نہیں کر سکتا، اور وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جبکہ جو ایک مستقل مزاج انسان ہے یا بہت سکون اور اطمینان سے کام کرنے والا آدمی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے، جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اس میں جلدی نہ کی جائے، بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے، بہت سوچ سمجھ کر۔ تو جلد بازی سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سکون اطمینان کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ۔ ہاں، اس سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی معاذ اللہ کہ اگر گناہ کے اوپر توبہ کرنی ہے تو اس میں بھی سوچ میں پڑ جائے، نہیں، اس میں بہت اطمینان سے نہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنی، جو حدیث میں حکم ہے۔ وہ آپ سمجھتے ہیں جس کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو یا سینیریو میں وہ بات کی جا رہی ہے وہ اور ہے، جو لوگ عذاب کو مانگتی ہیں یا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء اللہ کے راستے میں مشکلات کا جال بچھاتی ہیں یا بچھانے کی کوشش کرتی ہیں۔